جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، یہ حکومت پاکستان نیچے نوٹ کا نام لکھا ہوا ہے، اور سب سے نیچے جو لکھا ہے نا، وہ لکھا ہوا ہے مرزا مظفر احمد۔ مرزا مظفر احمد صاحب کا میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ مرزا مظفر احمد صاحب تھے جو اس وقت کے وزیر خزانہ تھے، اور ان کے دور میں پاکستانی روپے کی اس قدر قیمت زیادہ تھی، اس کی ویلیو تھی کہ میرا ڈالر کا اور اس کا تھوڑا سے فرق ہوگا، مگر آج دیکھیں ایک ڈالر کے کتنے روپے آ جاتے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے جو پیسے کی اس قدر ویلیو تھی، اور اس قدر پاکستان کے پاس پیسہ تھا، رقم تھی خزانے میں، کہ آج یہی سنتے ہیں پاکستان جو وہ قرض میں مبتلا ہے، قرض لے رہے ہیں، قرض لے کے ملک چل رہا ہے، ویسے ملک چلتا نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ صورتحال تھی کہ جرمنی جیسے مضبوط، اور آج جو بیش بار مضبوط سمجھا جاتا ہے ملک، جو دنیا کے مثلاً طاقتور ترین جو مالک ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ جرمنی نے پاکستان سے 60 ارب روپیہ قرض لیا تھا۔ یہ صورتحال تھی جب جو کوئی احمدی، جنہیں قادیانی کہتے ہیں، جنہیں مرزائی کہتے ہیں، جو وہ وزیر خزانہ تھے، مگر ان کی ساری زندگی پہ کوئی ایک روپے کا بھی داغ نہیں دکھا سکتا کہ انہوں نے کبھی غبن کیا ہو۔ ان کے جانے کے بعد آئے وزیر خزانہ پاکستان کے بے شمار، ان کے بعد آئے اسحاق ڈار، اور اسحاق ڈار صاحب کے اوپر جتنے الزامات ہیں کہ انہوں نے اتنی تباہی ملک کی اتنی تباہی کی کہ وہ، اور سب سے بس ایک سے بڑھ کے ایک آتے رہے، یا جو بھی صورتحال تھی۔ آج پاکستان روپے کی ویلیو دیکھ لیں، آج دیکھیں کہ پاکستان جو قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے، مگر اس وقت کے امام جماعت احمدیہ، جیسے اس وقت امام جماعت احمدیہ نا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب، یہ اس وقت کے جو امام جماعت احمدیہ تھے ان کے بیٹے تھے، اور اس قدر ایمانداری کے ساتھ وطن کے خزانے کی حفاظت کی کہ اس کے وقت اس روپے کی ویلیو دیکھ لیں۔ اور اس وقت پاکستان کی یہ حالت تھی کہ جرمنی جیسے ملک کو قرضہ دے رہا تھا۔ یہ صورتحال تھی، یہ حقیقت ہے، یہ تاریخی چیز کی گواہ ہے۔ آج جو دل چاہے جو مرضی احمدیوں کو کہہ لیں، قادیانیوں کو کہہ لیں، مگر وہ کم از کم دھوکے بازی نہیں کرتے تھے، وہ بالکل ویسے ہی چلتے تھے جیسے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ایمانداری کے ساتھ چلنا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج ملک میں ایمانداری نہیں ہے، تو ملک کی صورتحال دیکھ لیں کیا ہے آپ کے سامنے۔